بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل وحد بخش لاڑ میں، جہاں پر بے نظیر راشن سکیم کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے اس حوالے سے یہاں پہ جن لوگوں نے اس سکیم میں حصہ لیا اور جو مخیر حضرات اس میں تعاون کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کارکن یونین کونسل وحد بخش کی اہم شخصیت اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس یونین کونسل میں صدر ہیں، انہوں نے یہ سکیم آغاز شروع کیا ہے۔ ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں عبدالوحید شیخ صاحب سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سکیم ہے اس سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ جی عبدالوحید صاحب بتائیے کہ آپ نے اس سکیم کا کیسے خیال آیا؟ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے راشن جو تقسیم کیا ہے وہ بے نظیر کا نام تو نہیں تھا، لیکن آپ نے بے نظیر کے نام سے چلایا، یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت بحران کا شکار ہے پاکستان یا پوری دنیا ہے، تو پوری دنیا کے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے میں محترم بینظیر بھٹو شہید کا ایک کارکن ہوں، تو میں بھی کبھی پیچھے رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ مجھے گھر کی اگر کوئی قیمتی چیزیں بھی بیچنی پڑی تو انشاءاللہ میں عوام کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ باقی رہا جہاں تک سوال گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے، بلکہ جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ بلاک کر رہی ہے ہم جیسے لوگوں کو، کہ مجبور کرے گی آگے جا کے کہ یہ فنڈ ہمیں دو اور ہم اپنے چہتے لوگوں سے ان سے بنوائیں اور سیاست کریں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو کارکن ہے یا ان کی شہادت جو ہوئی تھی یا بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تھی، ان کے نقش قدم والا چلنے والا کارکن جو ہے وہ کبھی بھی عوامی جو ہے نا بحران پہ کبھی سیاست نہیں کر سکتا۔ میں گلی گلی گیا ہوں، میرے ساتھ مختلف دوست ہیں مختلف پارٹیوں کے، پی ٹی آئی کا نشان رکھنے والے بھی ہیں، مسلم لیگ نون کا نشان رکھنے والے بھی ہیں۔ ہم نے انہیں بھی ایک پیکیج دیا ہے کہ یار ہمارے پاس ایک 400 آدمی کو دینے کے لیے ایک پیکیج ہے، تو یو سی بہت بڑی ہے ہماری، یو سی جو ہے نا 90% مزدوروں پہ جو ہے نا ان کا ہے انصار مزدوری پہ، تو وہ اکثر چھوٹی مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ ایف ایف سی بھی سنا ہے رابطہ کر کے ان کو راشن دے رہی ہے، فاطمہ بھی کچھ کر رہی ہے، اور بھی مخیر حضرات کر رہے ہیں، لیکن عوام بہت زیادہ ہے، چاہے جتنا بھی ہو سکے لیکن ہر آدمی کی دہلیز تک راشن نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ جب 10 مستحق ہیں تو ان میں سے ہم نے 1-2 پھر چھان کے نکالے ہیں کہ انتہائی جو جن کا برا حال ہے ان تک پہنچے۔ یہ ہمارا فرسٹ پیکیج ہے 400 کا، اگر آئندہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا اچھے لوگ جو ہے نا اللہ نے ان کو بہت سارا دیا وہ ملتے رہے، تو میں بھی اس میں بڑا حصہ جس طرح میں نے ابھی ڈالا ہے آدھا پیکیج میرا ہے، تو میں بھی حصہ بڑا ڈال کے تو میں لوگوں تک پہنچتا رہوں، خدمت کرتا رہوں گا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری اس کوشش سے کہیں لوگوں تک حق پہنچ سکے، مجھے پتہ ہے بہت کمی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس طرح توجہ دیں، اور گورنمنٹ جس طرح صاحب ایسے لوگوں سے راشن لے کے خود بانٹ رہی ہے، تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ مستحقین تک پہنچے۔ اگر یہی پابند کر دیتی متعلقہ اداروں کو، اگر متعلقہ صاحب حیثیت لوگوں کو کہ آپ نے یقیناً غریبوں کی مدد کرنی ہے، تو وہ ایک بہتر طریقہ کار ہوتا، لیکن یہ اللہ ہی جانے کہ ہمارے ملک کے لیڈروں نے ہمارے ملک کو کہاں پہ پہنچانا ہے۔ صاحب اقدار لوگوں سے کم از کم مجھے محترمہ کا ایک جالا ہونے کی حیثیت سے مجھے نہیں امید کہ غریبوں کے مسائل حل کریں، لہذا ہم سب دوست مل کے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں محترمہ کی یاد کو تازہ کر دیں۔ جی یہ تھے عبدالوحید جو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ یونین کونسل سطح پر تقریباً 400 افراد کو یہ راشن دے رہے ہیں، لیکن جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں یونین کونسل سطح پر صرف 25 افراد کو دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس طرح اگر مخیر حضرات سوچنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں غربت بھی ختم ہوگی اور بے روزگاری کا اس مشکل وقت میں خاتمہ ہوگا۔ ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ملک محمد جاوید صاحب جو اس یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کار خیر میں کس طرح حصہ لے رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے یونین کونسل کو دیکھ رہے ہیں۔ جی ملک جاوید صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونین کونسل وحد بخش لاڑ جو کہ یہاں کی ہماری ایک بہت ہی غریب لوگوں کی یونین کونسل ہے، یہاں پاکستان پیپل پارٹی کے جیلے بھی موجود ہیں۔ یہ جو پیکیج ہم نے 400 خاندان کے لیے تیار کیا ہے، اس میں عبدالرشید چارن صاحب، شیخ عبدالوحید شیخ صاحب، شیخ عزیز اسلم صاحب
اور ظفر شیخ صاحب نے مل کر ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت 400 خاندان کے لیے یہ ایک پیکج تیار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے متبادل، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ 400 خاندان تک ہم یہ راشن آج پہنچا رہے ہیں، اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح اور مستحق لوگوں کو اور راشن بھی دیں۔ لیکن کافی سارے لوگ پھر بھی رہ رہے ہیں، یہاں کی مقامی فیکٹریاں جیسے کہ فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی، FFC، JDW، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جن میں مزدور لوگ کام کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو فیکٹری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ دیہڑی دار لوگ تھے، یہاں کے چھابڑی والے لوگ تھے، کوئی کام کر نہیں سکتا، وہ گھروں میں پابند ہو گیا، لہٰذا ان کے چولہے جو ہے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اس لیے ہم نے، کیونکہ ہم پاکستان پیپل پارٹی کے یہاں کے ورکر ہیں، اس لیے ہم نے اپنے پیکج کو بھی بے نظیر بھٹو شہید کا نام دیا ہے، کیونکہ ہم بی بی کے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نام سے ہم نے جو ہے نا یہ راشن کا پیکج تیار کر کے ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور میں مزید اس یونین کونسل بلکہ اسی ڈویژن، اسی تحصیل، اسی ضلع کی سے مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں تاکہ اپنے کار خیر سے ان لوگوں کے چولہے جو ٹھنڈے ہو چکے ہیں ان کو جلائیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کافی سارے لوگ ہیں جن کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے تھے، تو لہذا مہربانی کر کے گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، پاک آرمی اپنا کام کر رہی ہے، مخیر حضرات اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں لہذا اس علاقے کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو غریب لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ان کے کم از کم چولہے تو جلتے رہیں، اور تو کچھ نہیں، یہ کار خیر میں حصہ بڑھ چڑھ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کی فیکٹریاں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ہے یہ کہ من پسند لوگوں کو بھی سنا گیا ہے کہ دے رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں کی مقامی فیکٹریاں جیسے کہ JDW، فاطمہ فرٹیلائزر یا FFC ہے، یہ اگر دل کھول کر اس علاقے کی مدد کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم عمران خان سے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے اور ضلع کی انتظامیہ سے کہ یہاں کے لوگوں کا خاص طور پر خیال کیا جائے، جس طرح ہم نے قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ یہ ان کے چولہے جل سکیں۔ لہٰذا میں باقی اپیل کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ بھی ان کا خیال کرے تاکہ ان کے چولہے جل سکے۔ جی، آپ نے سنا کہ یہ جو فیکٹری ایریا ہے، فاطمہ فرٹیلائزر یہاں پہ ہے، JDW ہے اور FFC، یہاں پہ دیہڑی دار طبقہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ ان کی طرف ان تمام فیکٹریوں کو دیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں نے، دیہڑی دار لوگوں نے ہمیشہ ان فیکٹریوں میں کام کیا اور ان کی عزت بحال کی، اور پیسہ کمانے میں یہ مزدور ان کے ساتھ رہے۔ اب فیکٹریوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں۔ میں ملک محمد جاوید اور عبدالوحید شیخ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یونین کونسل سطح پر 400 گھرانوں کے لیے انہوں نے کام کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی MNA یا MPA نے بھی یونین کونسل سطح پر اتنا کام نہیں کیا ہوگا۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مقامی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ غریبوں اور دیہڑی دار لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔